عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ رواہ البخاری۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری سی نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کو منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھا لے، تو یہ وہ مسلمان ہے جس پر اللہ رسول کا ذمہ ہے، لہذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کا استقبال کرے اور ہمارا ذبیحہ کھا لے، تو وہ مسلمان ہے۔ پچھلے سبق میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اسلام ظاہر پر حکم کرتا ہے، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ان چیزوں کو کرے اور اس سے کوئی کفر صادر نہ ہو تو اسے مسلمان کہا جائے گا۔ پھر یہ کہ مومن کی علامات مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہیں، اس لحاظ سے ان کے متعلق مختلف احادیث وارد ہوئیں اور الگ الگ زمانوں میں الگ الگ علامت قرار پائی۔ آپ جانتے ہیں کہ علامت اسی کو کہتے ہیں جو ایک کے ساتھ پائی جائے تو دوسرے کے ساتھ نہ پائی جائے۔ یہاں پر علامت بیان کی جا رہی ہے، ظاہر ہے ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب ان چیزوں کو صرف مسلمان ہی کرتے تھے، دوسرا نہیں کرتا تھا، اور اگر اس کو اس طرح نہ مانے تو پھر علامت بنے گی ہی نہیں، اور اس کو علامت کہنا ہی غلط ہوگا، حالانکہ یہ بطور علامت کے ہے۔ ایک وقت صرف کلمہ پڑھنا مومن کی علامت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز وغیرہ کوئی احکام نہ آئے تھے، ابتدائی اسلام تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تب ارشاد ہوا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا، کیونکہ اس وقت کفر شرک کرنے والے لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں تھے۔ اس وقت لا الہ الا اللہ کا قائل وہی ہوتا تھا جو مومن ہوتا تھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اس کا قائل ہونا یہ مومن ہی کے ساتھ خاص تھا، مومن ہی کی علامت تھی، لہذا اس وقت جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا اسے مسلمان قرار دیا جاتا، کیونکہ دیگر احکام وارد نہ ہوئے تھے۔ پھر بعد میں وہ وقت بھی آیا جب نماز وغیرہ آ گئیں اور نماز وغیرہ کے احکام جاری ہوئے، تو پھر اس وقت ارشاد ہوا جو یہاں مذکور ہے، یعنی استقبال قبلہ۔ ظاہر سی بات ہے نماز میں استقبال قبلہ ہوتا ہے، اور یہ سب مکہ معظمہ میں آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں الگ الگ علامات الگ الگ مقام پر بیان کی گئیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں منافقین بھی تھے جو کلمہ نماز وغیرہ ادا کرتے ہوئے بھی بے ایمان رہے۔ وہاں پر مومن، مکہ معظمہ میں مومن اور مشرک کا مقابلہ تھا، لیکن یہاں پر ایک تیسرا گروہ بھی قرآن و حدیث میں ملتا ہے جس کو منافق کہتے تھے، جو کھلے کافر مشرک تھے اور کھلے ہوئے مومن، اور تیسرا گروہ جو اوپر سے مومن اور اندر سے کافر۔ تب اللہ رسول کی محبت علامت ایمان قرار پائی، کیونکہ منافقین کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں تھی بلکہ عناد تھا، بغض تھا، جو پیٹھ پیچھے وہ اپنوں میں جب بیٹھتے تو باقاعدہ اس چیز کا اظہار کرتے۔ خود قرآن پاک نے ان کی پول پٹی کھولتے ہوئے منافقین مدینہ کے بیان فرمایا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر صرف استقبال قبلہ کر لینا اور نماز پڑھ لینا ہی مومن ہونے کی علامت ہر دور میں ہو تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ علی الاعلان منافقوں کو شیطان کہہ رہا، یہ طے ہے کہ مومن شیطان نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف شیطان کہہ رہا منافقوں کے، ان لوگوں کو جو مسلمانوں سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، علی الاعلان کلمہ نماز اور روزہ سب کچھ کرتے تھے، مگر اس کے باوجود، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ دل میں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی، وہ حالات کے پیش نظر بظاہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے، تو اس لیے اس وقت مومن کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے لڑکے، اس کے والد اور اس کے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومن کے ہی دل میں ہوتی، منافق کے دل میں نہیں۔ لہذا مدینہ میں یہ علامت قرار پائی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حضور کی محبت کے ساتھ پڑھے گا وہ مومن ہوگا، اور جو حضور سے بغض رکھے گا وہ استقبال قبلہ کرے، ذبیحہ مومن کا کھائے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، مگر وہ نہیں ہوگا۔ خود قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے، منافقین نماز روزہ سب کچھ کرنے کے باوجود، استقبال قبلہ مومن کا ذبیحہ کھانے کے باوجود جب کفر کیے تو قرآن نے صاف صاف کہا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم کفر نہیں بکے، حالانکہ بکے ہیں اور کافر ہو گئے ایمان کے بعد۔ تو اگر کوئی مومن کا ذبیحہ کھا لے اور استقبال قبلہ کر لے اور ہماری طرف نماز پڑھ لے، اب اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، وہ اسلام سے خارج ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر سورہ توبہ کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ منافقین مدینہ تو سب کچھ کرتے تھے، مگر کفر ان کے ظاہر ہونے کے بعد، ان سے کفر صادر ہونے کے بعد قرآن صاف صاف کہہ رہا وکفروا بعد اسلام ہے۔ تو اس طرح الگ الگ زمانے میں الگ الگ علامت رہی، کیونکہ علامت اسی وقت تک علامت رہتی ہے جب وہ مومن کے ساتھ خاص رہے، لیکن وہ علامت جب عام ہو جائے تو پھر علامت نہیں رہتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ آئندہ کے متعلق خبر دے دی کہ آخر زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو تم سے زیادہ عابد و زاہد ہوں گے مگر اسلام سے خارج ہوں گے، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے۔ غرض کی جیسے حالات ویسے علامات، آج میرزائی وغیرہ یہ سب ہمارا ذبیحہ کھاتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور استقبال قبلہ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو مومن نہیں مانا جاتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا متفق علیہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائیے کہ میں وہ کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ کو کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ وہ بولے قسم اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کبھی اس سے کچھ گھٹاؤں بڑھاؤں گا نہیں۔ پھر جب وہ چل دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہے
وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اور اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان فرائض میں اپنی طرف سے زیادتی کمی نہ کروں گا، یعنی یہ کہ فجر 4 یا 6 پڑھوں اور ظہر 2 یا 3، روزے 30 کے بجائے 40 رکھ لوں، یا اپنی قوم تک، یعنی دوسرا احتمال اس جملے یہ بھی ہے کہ یا یہ مراد ہے کہ اپنی قوم تک بھی نہیں ان احکام کو پہنچاؤں گا، تبلیغ میں ذاتی کمی نہ کروں گا۔ اور یا تو اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ اب سوال میں ذاتی کمی نہ کروں گا، بس جتنا حضور نے بتایا اتنا ہی جو سوال کیا اتنے ہی پر بس کروں گا، لہذا یہ لازم نہیں کہ فطرہ، قربانی اور نماز عیدین، روزہ نظر اور وطر وغیرہ ضروری نہیں، کیونکہ یہ احکام اس وقت تک آئے ہی نہ تھے۔ جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ جس وقت جو چیز پوچھی گئی اس وقت جو چیز فرض یا واجب تھے وہ اس وقت بتائے گئے، لیکن بعد میں ظاہر سی بات ہے جو چیزیں فرض ہوئیں یا واجب ہوئیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی احکام میں زیادتی فرمائی، لہذا بعد میں حضور ہی نے فرمایا فطرہ دینے کا حکم، نماز عیدین اور روزہ نظر وغیرہ رکھنے کا خود حضور ہی نے حکم دیا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس اتنا جو کر لے وہ جنتی ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اتنی ہی چیزیں فرض اور واجب تھیں۔ اور جو حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلنے لگے تو حضور نے فرمایا جو جنتی مرد دیکھنا چاہے، جسے جنتی مرد دیکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہو، وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ حدیث شریف کے اس ٹکڑے سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ یہ جنتی آدمی کو دیکھنا بھی ثواب، بزرگوں کے دیدار سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ بزرگان دین چونکہ اللہ تعالی کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ جنتی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت اور دیدار کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کرتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی مرد دیکھنے سے خوش ہو وہ اسے دیکھ لے۔ معلومات جنتی مردوں کی زیارت ثواب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضور کو لوگوں کے انجام، نیک بختی اور بدبختی کا علم دنیا ہی میں عطا کر دیا گیا، جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون۔ حضور کو خبر تھی کہ یہ بندہ مومن تقوی پر قائم رہے گا، ایمان پر قائم رہے گا، اور انتقال کے بعد جب اس کا حساب کتاب ہوگا میدان محشر میں تو اس وقت یہ جنتی قرار پائے گا اور جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جسے نہ معلوم ہو اس کے بارے میں قطعی طور پر جنتی کا علل اعلان فرمان جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ شخص جو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے اس پر قائم رہے گا، یہ ایک علم غیب۔ دوسری چیز حضور کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، یہ دوسرا علم غیب۔ تیسری چیز یہ کہ میدان محشر میں جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو اسے جنت کا پروانہ ملے گا، یہ تیسرا علم غیب۔ حدیث کے ایک ٹکڑے میں تین غیب دانی کی خبر ملتی ہے، لہذا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی بھی نہیں، یہ صحیح نہیں۔